السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو ابھی نا ہم لوگ واک کرنے آئے تھے، تقریباً 4 بجے ہم لوگ آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے فوری بعد نا ہم لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی ہم لیٹ ہو جائے نا تو اس روڈ پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور پھر واک کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ واپس آنے کے بعد نا پھر تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی۔ اچھا، صبح نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی اچھی نیند آتی ہے نا، ویسے صبح سونا تو نہیں چاہیے لیکن نا زبردستی نیند آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بارش تو نہیں ہوئی لیکن 2-3 دن سے نا چھت پہ موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ رات کے ٹائم پہ نا بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ کمبل لینے کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ تو ابھی نیچے نا میں بستر وغیرہ لے آئی تھی اور کمبل وغیرہ نا طے کر کے رکھا ہے اور چادریں وغیرہ ٹھیک کروں گی، اس کے بعد نا پھر صفائی کروں گی۔ اچھا، ویڈیو تو میرے پاس ریکارڈ تھی لیکن نا میں وائس اوور نہیں کر پائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری لیفٹ سائڈ والی داڑھ میں بہت زیادہ پین تھی، اتنی پین کہ گلا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پورا گلا بھی درد کر رہا ہو، بلکہ ابھی بھی ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو وہ ملے ہی نہیں ہے، تو ابھی پھر صبح جاؤں گی اگر وہ مل گئے تو۔ یہ نا تقریباً 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد نا یہ پین ہوتی ہی ہوتی ہے، تو پتہ نہیں اب اس کو نکلوانا پڑے گا، کیا مسئلہ اس کے ساتھ۔ تو اچھا، ساتھ ساتھ نا میں اپنی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ نا مجھے کافی دن ہو گئے ہیں، ایک سسٹر نا انسٹاگرام پہ مجھے ڈی ایم کر رہی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں نا بہت زیادہ مشکل میں ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تو آپ نا میرے لیے اپنی ویڈیو میں مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور میری مشکل کیسے حل ہو سکتی ہے۔ میں نے کافی نا علماء کرام سے بھی پوچھا لیکن کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو مجھے نا ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اچھا، میری پوری بات سننے کے بعد نا آپ لوگ بھی ان کو بتائیے گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور جتنا مجھے پتہ ہے نا میں بھی ان کو بتاتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، اور 1 سال پہلے نا مجھے میرے ہسبینڈ نے ڈیورس دے دی تھی اور میں نے نا عدت بھی پوری کر لی ہے، تینوں طلاقیں ایک ساتھ ہی دے دی تھی اور 1 سال ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور 2 بھائی ہیں، ان کی بیویاں سارا دن نا مجھ سے کام کرواتی ہیں، بھائی الگ سے ذلیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا کریں یا آپ کا کریں، مطلب کہ جیسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ پورا دن میں کام کرتی ہوں، بچے چھوٹے ہیں، وہ روتے رہتے ہیں، پھر جا کے نا ان کے لیے دودھ ملتا ہے اور پھر کھانا ملتا ہے، تو کام کا تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو ذلت ہے نا وہ مجھے ذہنی مریض بنا رہی ہے۔ تو میں اور شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن اس چیز سے بھی نا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری بیٹیاں جس سے میں شادی کروں گی وہ میرا شوہر تو بن جائے گا لیکن کیا میری بیٹیوں کا باپ بھی بنے گا، لیکن وہ میری بیٹیوں کے لیے ساری زندگی قید ہی رہے گا اور میں کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتی۔ تو جو میرا پہلا شوہر ہے نا اس کو بھی احساس ہو گیا ہے، وہ بھی مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مسئلہ جو تھا نا وہ میرا اور میرے شوہر کا ہی تھا، بس غصے میں تینوں طلاقیں دے دی تھی اور 1 سال ہو گیا اور میں نے عدت بھی پوری کر لی تھی۔ جہاں تک انہوں نے اپنی شادی کی بات کی ہے نا، میں دوسری شادی کر لوں تو کیا وہ میری بیٹیوں کا باپ بنے گا؟ تو دیکھیں آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ایسے حالات ہیں کہ ایک سگی بیٹی کو ایک سگے باپ کے پاس چھوڑ کے ماں باہر نہیں جا سکتی، ایسے حالات ہیں، وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پہلے ہسبینڈ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے اب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں میں نے پوری بک اس بارے میں پڑھی ہے، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، حلالہ کے بارے میں، مطلب کہ ان سب چیزوں کے بارے میں نا پوری ڈیٹیل سے پڑھا ہے، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے نا میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں۔ جہاں تک بات ہے نا کہ ایک مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت اس مرد پر نا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ مرد دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو ایک شرط بیان کی جاتی ہے کہ وہ عورت پہلے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے یا وفات پا جائے تو وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس عمل کو نا حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نا ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں نا اس عمل کو منصوبہ یا کاروبار ہرگز قرار نہیں دیا، اس عمل کو نا ناجائز قرار دیا ہے۔ جو کسی منصوبے کے تحت یا پھر ڈیل کر کے یہ نکاح کریں تو وہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آج کے دور میں نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حلالہ کو نا ایک منصوبہ بنا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ نا ایک عورت کو جان بوجھ کر دوسرے مرد سے عارضی نکاح پر مجبور کرتے ہیں، پہلے سے سب کچھ طے کرتے ہیں کہ بعد میں دوبارہ پہلا شوہر جو ہے نا وہ نکاح کر لے گا، اسے نا وہ اپنی بیوی لے لے گا واپس، کچھ دنوں تک نا وہ اسے طلاق دے دے گا۔ اس منصوبے کے تحت دوبارہ نکاح کیا جاتا ہے اور اس عمل کو نا ایک کاروبار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تمام صورتیں نا اسلام میں سراسر خلاف ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جو حلالہ کے لیے نکاح کرے یا کروائے۔ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی عورت 3 طلاقوں کے بعد کسی دوسرے مرد سے اپنی مرضی سے نکاح کرے، وہ نکاح حقیقی اور مستقل ہو، کسی قسم کا کوئی منصوبہ یا شرط نہ ہو، پھر اگر بعد میں کسی وجہ سے وہ نکاح ختم ہو جائے تو وہ عورت عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ عمل فطری اور قدرتی صورت میں ہوتا ہے، نہ کہ کسی منصوبہ بندی کے تحت۔ اسی لیے اسلام نے طلاق کو ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ طلاق 2 مرتبہ تک دی جا سکتی ہے، پھر یا تو نیکی کے ساتھ روک لیا جائے یا پھر اچھے طریقے سے نہ جدا ہو جایا جائے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ رشتے ٹوٹنے سے بچیں، جلد بازی میں فیصلے نہ کریں، اور اگر جدائی ہو تو پھر عزت و احترام کے ساتھ ہو۔ جب کوئی شخص تیسری طلاق دے دیتا ہے نا تو پھر نکاح مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نا بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پال لیتے ہیں، جبکہ اسلام کسی بھی انسان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، اس کو کسی بھی کھیل یا منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں بنایا جا سکتا۔ حلالہ کا وہی طریقہ درست ہے جو بغیر منصوبہ بندی، بغیر شرائط اور بغیر کسی دباؤ کے ہو۔ اور دوسری بات کہ اسلام نے طلاق کو جائز رکھا ہے لیکن اسے پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا۔ طلاق اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب ساتھ رہنے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج سالن اچھا نہیں بنا، طلاق دے دو، آج تھوڑی سی بحث ہوئی ہے، طلاق دے دو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دے دیتے ہیں لوگ۔ تو یہ سب کرنے سے پہلے نا اسلام کو اچھے سے سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ پھر سے رجوع کر سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے تو عدت کے دوران نہ صلح کی گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن اگر تینوں طلاقیں مکمل ہو جائیں اور پھر وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی۔ تو میری پیاری سی بہن، اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ صرف اور صرف پہلے شوہر کے لیے رستہ نکالنے کی خاطر آپ کسی سے بھی وقتی نکاح کر لیا جائے، بلکہ دوسرا نکاح ایک حقیقی، مستقل اور عام نکاح ہونا چاہیے جس میں میاں بیوی کے طور پر زندگی گزارنے کی نیت ہو۔ بس ہم سب آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آپ کی زندگی میں ایک نیک انسان کو بھیجیں جس کے دل میں خوف خدا ہو اور نیک نیت ہو، آپ کی بچیوں کے سر پر حقیقی باپ والا ہاتھ رکھیں اور آپ کی بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دیں جس سے آپ اپنے بچوں کو پال سکیں۔ بس جب ایسا کسی کا درد سنتے ہیں نا، پھر اپنے سارے درد بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے لوگ دکھی ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ان کو مشورہ لازمی دیجیے گا، وہ سارے کمنٹس پڑھیں گی۔ اور یہاں پر نا پھر جو میں نے سالن بنایا تھا نا آلو انڈے کا، وہ پڑا ہوا تھا، وہ میں نے گرم کر لیا۔ چارپائی بہت زیادہ گندی ہوئی تھی تو وہ میں نے دھو کے نا باہر تھڑے پہ رکھ دی تھی، کیونکہ اور تو کوئی جگہ ہے نہیں تھی اور گیلی نا پھر چھت پہ نہیں لے کے جا سکتی تھی، تو کیونکہ بہت زیادہ بھاری ہو گئی تھی، اس لیے نا جب وہ ڈرائی ہو جائے گی تو پھر میں اٹھا لوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔